بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے ویڈیو میں کلمے کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ کے فضائل اور فوائد جانے تھے، اور یہ فضائل اور فوائد علامہ لاہوتی کے کالم سے لیے گئے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جوگی اور نانا کے بارے میں سنا۔ جوگی کا آخری وقت آ گیا۔ چلتے چلاتے ہم صبح بہار کے آخری کونے میں جنگلوں میں نکل گئے۔ آگے بہت بڑے پہاڑ تھے، مٹی اور پتھر کے ملے ہوئے ان غاروں میں ہم نے قیام کیا۔ سالہ سال گزر گئے۔ ایک دن صبح تہجد کے وقت بابا جی مجھے کہنے لگے، بیٹا اب میرا آخری وقت ہے، آج مغرب کی نماز کے بعد میں فوت ہو جاؤں گا۔ دیکھ یہاں قریب سے مسلمانوں کو اکٹھا کر لینا، تم نہ بھی کرنا تو خود ہی آ جائیں گے، مجھے غسل دینا، میرا جنازہ پڑھنا اور یہیں کہیں مجھے دفن کر دینا۔ کفن کی فکر نہ کرنا، وہ بھی خود آ جائے گا۔ قبر کھودنے کے لیے پریشان نہ ہونا، اس کے کھودنے والے بھی آ جائیں گے۔ میں حیران کہ کہاں سے ہوگا؟ تو جوگی نے کہا، جو لفظ تجھے سکھا کر جا رہا ہوں اس لفظ کو پڑھو گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ میں رونے لگ گیا، ان کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ 28 سال کا ساتھ تھا، اب جدائی کا وقت آ گیا۔ سارا دن بابا نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس مجھے نصیحتیں کرتے رہے اور اس عمل کے بارے میں بتاتے رہے۔ باقی وقت انہوں نے عبادت میں گزارا، غسل کیا، نہائے، جسم صاف کیا، اور مجھے ان باتوں میں ایک بات فرمائی کہ دیکھو، مجھے دفن کرنے کے بعد تم نے یہاں نہیں رہنا، اپنے وطن واپس چلے جانا۔ تیری اولاد جوان ہو گئی ہے، تیری بیوی اپنی ڈھلتی عمر میں تمہارا انتظار بھی ختم کر چکی ہے، اور اولاد کی جوانی میں مسائل کے لیے پریشان نہ ہونا۔ جو لفظ تجھے سکھایا ہے بس یہی تیرا ساتھ دے گا، اور یہی وظیفہ ہر قدم تجھے مشکل سے نکال دے گا۔ اپنی منزل کو تو پا لے گا، اپنی زندگی کو پریشان ہونے سے بچانا۔ جو کہ بابا کی آخری نماز اور لمبی دعائیں۔ مغرب کی نماز بابا جی نے پڑھی، نماز کے بعد وہ مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ نوافل پڑھنے کے بعد لمبی دعائیں مانگی، کیا مانگتے رہے، بس میں آمین کہتا رہا۔ اس کے بعد مجھے گلے لگایا، ان کے آنسو نکل گئے۔ مسلسل کلمہ پڑھا، استغفار کیا، اور پھر اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے روتا سے سکتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا تھا، اور یہی لفظ انہوں نے ان کے نانا کو سکھایا، اور وہ بھی یہی پڑھتے تھے، اور سالہ سال یہی پڑھتے رہے۔ اب جوگی کا انتقال ہو گیا، اور وہ مجھے روتا سے سکتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں نے ان کے انگوٹھے باندھے، ان کے ہاتھ سیدھے کیے، اور مجھے ان کے آنکھیں اور منہ بند کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ وہ خود بخود اپنی اچھی اور اصلی حالت میں آ گئے۔ ان کا چہرہ خود بخود دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنا وظیفہ ان کی سانسوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی ہر سانس پڑتا تھا۔ الغرض قبر کھودی گئی، غسل دیا گیا، لوگوں کا ہجوم تھا ان کے جنازے پر۔ کچھ لوگ میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے آئے، کچھ لوگ میرے پاس رقم لے آئے، کچھ کپڑے لے آئے، ایک بہترین گھوڑا بھی مجھے دے گئے۔ جوگی کو دفن کر کے میں بہت دیر ان کی قبر پر بیٹھا رہا اور روتا رہا اور اپنا وظیفہ پڑھتا رہا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو کوئی ایک بھی وہاں موجود نہ تھا، البتہ گھوڑا اور سامان میرے پاس ہی پڑا تھا۔ البتہ گھوڑا اور سامان میرے پاس موجود تھا۔ میرا دل وہاں سے ہٹنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن حکم یہی تھا کہ میں کیا کرتا۔ ٹوٹے قدموں کے ساتھ اٹھا، پھر قبر پر بیٹھ گیا اور قبر سے لپٹ کر رویا۔ لیکن میرے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، جو ہمارا حکم ہے اس کو مانو اور اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ۔ میں پھر اٹھتا، پھر ان کی قبر پر گر جاتا اور لپٹ جاتا۔ ایسے کئی بار ہوا، کئی بار میرے دل سے یہی آواز آتی، اب تم جاؤ، تمہاری اگلی ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے۔ روتا، ہچکچاتا، سسکتا گھوڑے پر بیٹھا، اپنا سامان لیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد اب میں گھر پہنچا ہوں۔ بس 21 سال کی میری یہی کہانی ہے، اور 21 سال کی اپنی داستان کو اتنی ہی دیر میں سمو دیا۔ اللہ کی بندی، پریشان نہ ہو، اولاد کی شادیاں ہو جائیں گی، بس تو بھی دن اور رات یہی وظیفہ پڑھ۔ اور میرے نانا نے اب میری نانی کو یہی وظیفہ بتایا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ابھی میرے نانا کو آئے ہوئے تقریباً 4 ہفتے ہی ہوئے تھے، رشتے آنا شروع ہو گئے، شادی کے اسباب بننا شروع ہو گئے، اور تینوں کی شادی ایسے آنن فانن ہوئی کہ سب حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ کہاں سے سب کچھ ہوا۔ میری نانی بتاتی تھی کہ اس کے بعد میرے نانا سالہ سال زندہ رہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، اپنے وظیفے کو پڑھتے، مشکل حل ہو جاتی۔ ان کی دور دور تک شہرت پھیل گئی، لوگ دور قریب سے آنا شروع ہو گئے۔ لوگ بہت زیادہ پاگل اور دیوانے تھے ان کے عشق میں۔ بہت سے نواب، راجہ، رئیس صرف انہیں دیکھنے آتے، حتیٰ کہ نیک لوگ، اولیاء، صالحہ اور بزرگ آ کر ان سے فیض پاتے۔ روزانہ ہزاروں لوگ آتے، لنگر پکتا، کہاں سے آتا یہ خبر نہ تھی۔ اور نانا جی سب کو اعمال کی تلقین کرتے، نماز، نیکی، حلال، حرام، پاکی ناپاکی، حقوق کی ادائیگی، فرائض میں توجہ، ان سب کی تلقین کرتے۔ میری نانی اماں فرماتی ہیں، اب بھی میں وہ وظیفہ پڑھتی ہوں۔ جب پڑھتی ہوں میری ہر مشکل ٹل جاتی ہے، میری ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور میری زندگی کے مسائل نہیں رہتے، اور مجھے ایک یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے اور بھروسہ ہے، جو ملا ہے اس وظیفے سے ملا ہے، اور جو ملے گا اس سے ملے گا، اور آئندہ بھی اگر کوئی میری مشکل آئی تو اسی وظیفے سے ٹل جائیں گی۔
یہی وظیفہ وہ جوگی پڑھتا تھا اور یہی وظیفہ میرے نانا پڑھتے تھے، اور میری نانا نے یہی وظیفہ نانی امی کو سکھایا اور یہی وظیفہ مجھے سکھایا۔ آپ کے کمالات جان کر میں حیران رہ گیا کہ یہ راز تو صرف میرے نانا کے پاس تھا، علامہ صاحب کے پاس بھی یہ راز ہے۔ میں حیران ہوں، اس لیے خط لکھ رہا ہوں اور آپ کو اپنے نانا کے حالات بتا رہا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے وہ صاحب مجھے خود ملنے آ گئے۔ میں نے اس طرح آپ کے نام جو خط لکھا تھا، اپنے نانا کے حالات، جوگی کے واقعات جو بتائے تھے، دن اور رات کے معاملات جو بتائے تھے، انہوں نے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو میں نے ملاقات دے دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جوگی محمد رسول اللہ کا ورد کرتا تھا اور میرے نانا بھی محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے، اور میرے نانا اور یہ جوگی اور میری نانی یہی وظیفہ پڑھتے ہیں، اور میں بھی اب یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ کائنات کے راز اس میں موجود ہیں، کائنات کی کمالات اس میں موجود ہیں۔ جو شخص بھی محمد رسول اللہ کثرت سے ورد کرے گا، اللہ کریم اس پر رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ صبح اٹھیں، ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پورا دن ہر حال میں، ہر کیفیت میں محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہیں، باوضو بے وضو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے ساتھ۔ کچھ وقت توجہ دھیان سے بھی پڑھیں تاکہ اس کے زیادہ برکات ملیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، بیماریاں ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی، بے اولادی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا، مسائل حل ہوں گے، مالی حالات بہتر ہوں گے، تنگی ختم ہوگی، قرض ادا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم جتنا زیادہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں گے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ جب دنیا کے معاملات سنوریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا، قبر میں، حشر میں، سب جگہ اس کلمے کی برکت سے عافیت نصیب ہوگی، اللہ کا کرم اور فضل نصیب ہوگا۔ ہم سب درود شریف استغفار کا ورد کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے کلمے کا بھی ورد کریں، اس کے نصاب پڑھیں، 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے، مکمل کر لیں، پھر دوسرا نصاب شروع کر دیں، کچھ حصہ کلمے کا بھی لازمی ورد کریں، دن کا کچھ ٹائم کلمے کو بھی دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا آخرت بھی سنوارے گا، اور مسائل بھی حل ہوں گے اور پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ اب یہ جو علامہ صاحب کو خط آیا ہے اور علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے نانا کے آگے اور بھی مشاہدات ہیں، لیکن وہ الگ دنیا کے مشاہدات ہیں۔ اس میں انہوں نے الگ دنیا کی سیر کی ہے، اپنے اس نواسے کو لے کر گئے۔ اب چونکہ وہ ایک الگ دنیا انہوں نے بتائی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اختلافات کریں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اور نگیٹو کامنٹ کریں۔ ویسے بھی آج کل میرے پاس بہت نگیٹو میسیجز آ رہے ہیں، لوگ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور غلط باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں وہ آگے کا حصہ بیان نہیں کر رہی، لیکن محمد رسول اللہ کے اتنے کمالات ہیں کہ آپ خود پڑھیے، جب آپ کا ورد لاکھوں میں پہنچے گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے کون کون سے راز، کون کون سی برکات اور کون کون سے کمالات، اس کائنات کی کون کون سی راز آپ پر کھلیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے۔ اللہ کریم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، یقین والا بنائے اور محبت سے عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔